عمران خان صاحب پہ جو بڑے بڑے کیسز ہیں ان میں ان کی قانونی پوزیشن کیا ہے؟ آپ بطور ایک کانسٹیٹیوشنل ایکسپرٹ کے کیا بتائیں گے؟ مثلا سائفر کیس جو ہے جی ہاں، اس میں کیا پوزیشن ہے ان کی؟ سائفر کیس بالکل بنتا ہی نہیں ہے، اور بلکہ ابھی اپیل کے اوپر بحث بھی ہو چکی ہے، دیکھیں اس کا کیا فیصلہ آتا ہے۔ لیکن ایک بات واضح ہے، انہوں نے بھی آبزرو کیا ہے، انہوں نے کہا جی آپ نے تو گیم ہاتھی تو گزر گیا، ایک دم رہتی ہے کہ اس کے پوزیشن کہاں کس کے پاس کیسے چلا گیا، اتنے سے معاملات رہ گئے ہیں۔ میں نہیں سمجھتا اس کیس میں کسی قسم کی بھی جان ہے، اور مجھے امید ہے کہ اس کیس میں یہ رہا ہوں گے۔ جہاں تک دوسرے کیسز کا تعلق ہے، ان میں جلدی میں ٹرائل اور بلکہ مس ٹرائل چلائے گئے ہیں اور ان کو سزائیں دی گئی ہیں۔ مجھے یقین ہے کہ یہ جو عدت والا کیس ہے، جی ہاں، یہ اس کے بارے میں آپ کا اس پر بھی اپیل چل رہی ہے۔ میں سمجھتا ہوں بالکل بے بنیاد کیس ہے، اس کا مقصد صرف عمران خان صاحب کو امبیرس کرنا ہے، ان کو ذاتی ایک اٹیک کرنا ہے ان کے اوپر، ان کے لیے ذاتی طور پہ انہیں امبیرس کرنے کی کوشش کی گئی ہے، ورنہ وہ تو کیس بنتا ہی نہیں ہے۔ اچھا ایک چیز جو ہے وہ میرے ذاتی بھی علم میں ہے، بطور جرنلسٹ مجھے پتہ ہے، کچھ لوگ آپ کے جو ہیں انہوں نے اچھی نیت کے ساتھ عمران خان صاحب کے ساتھ بات کی کہ جی یہ پاکستان ہے، یہاں پہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ جیل سے باہر آئیں تو کچھ گیو اینڈ ٹیک کرنا پڑے گا، تو عمران خان صاحب نہیں مانے۔ تو آپ سمجھتے ہیں کہ اگر عمران خان صاحب جو ہیں وہ کچھ گیو اینڈ ٹیک کر لیں تو وہ رہا ہو سکتے ہیں؟ دیکھیے گیو اینڈ ٹیک کا کیا کویشچن ہے یہاں پر، گیو اینڈ ٹیک کس سے کیا جائے؟ دیکھیں پہلے بھی ایک وقت میں اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ وہ A1 پیج پہ آ گئے تھے، اس کے بعد جو کچھ انہوں نے سفر کیا ہے، جو کچھ ان کے ساتھ بیتی ہے، گزری ہے، سب کے سامنے ہے۔ میں نہیں سمجھتا وہ رستہ ان کے لیے ابھی بھی اویلیبل ہے کہ واپس چلے جائیں پھر 1 پیج ہو جائیں، اس سے اچھی نہیں ہوگی۔ تو میں نے یہ سوال اس لیے پوچھا کہ آپ کی پارٹی کے اندر سے کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ اگر خان صاحب خود چاہیں تو وہ باہر آ سکتے ہیں، لیکن وہ کوئی ڈیل کرنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے، تو اس لیے وہ باہر نہیں آ رہے۔ دیکھیے یہ بات ہو سکتا ہے کسی حد تک درست ہو، اگر وہ پھر ایک دفعہ ان سے معاملات طے کر رہے جیسے پہلے معاملات تھا، تو پھر اس صورت میں وہ رہا تو ضرور ہو جائیں گے، لیکن اس سے ان کا سیاسی جو کیپٹل ہے وہ بڑا نقصان اس کو پہنچے گا، کہ اس وقت قوم ان کے ساتھ اس وجہ سے بھی ہے کہ انہیں ایک بہادر سیاستدان کے طور پر ایک سٹینڈ لیتے ہوئے دیکھ رہے ہیں کہ انہوں نے ہر طرح سفر کیا ہے لیکن انہوں نے کوئی سمجھوتا نہیں کیا۔ جب سے اپریل 2022 کے بعد سے انہوں نے ایک کنسسٹنٹ سٹینس رکھا ہے کہ ہم سویلین سپریمیسی میں بلیو کرتے ہیں، ہم نہیں سمجھتے کہ کسی طرح بھی فوجی اسٹیبلشمنٹ کو سیاسی معاملات میں مداخلت کرنی چاہیے۔ اس سٹینڈ پر جب تک وہ قائم رہیں گے وہ پولیٹیکلی مزید لوگوں میں ہر دل عزیز ہوں گے۔ اگر اس سینس سے پیچھے ہٹتے ہیں اس کا نقصان ہوگا۔ حامد خان صاحب، ایک سوال میں آپ سے جو کرنے لگا ہوں یہ بالکل پاکستان کی جو زمینی حقیقتیں ہیں اس کے مطابق ہے۔ آپ نے کہا کہ اگر انہوں نے کمپرومائز کر لیا تو وہ ہر دل عزیز نہیں رہیں گے، یعنی پاپولیرٹی ان کی کم ہو جائے گی۔ لیکن پاپولیرٹی کیا میٹر کرتی ہے؟ کیونکہ پاپولیرٹی تو وہاں میٹر کرتی ہے جہاں پہ کہ جو ووٹر ہے وہ جس کو ووٹ ڈال رہا ہے وہ جیت جائے۔ تو آپ کا تو موقف ہے کہ نہیں، ہم ووٹ کسی کو ڈالتے ہیں، جیت کوئی اور جاتا ہے۔ تو پھر تو پاکستان کی جو گراؤنڈ ریئلٹی ہے اس کے مطابق تو خان صاحب جو ہیں وہ غلط سٹینڈ لیا ہوا انہوں نے۔ دیکھیں نا، یہ گراؤنڈ ریئلٹیز کا آپ نے ذکر کیا ہے، یہ 75 سال سے اس ملک کے اندر یہی کھیل ہو رہا ہے۔ اس سے سیاسی طور پر ہم آگے نہیں جا سکے، نہ آئین کو ہم اس پر عمل درآمد کر سکیں۔ میں سمجھتا ہوں پہلی دفعہ عمران خان صاحب جو سب سے بڑا ان کا جو اس ملک کے لیے ایک سروس ہے وہ یہ ہے کہ عام آدمی تک یہ بات پہنچائی ہے کہ ملک بغیر آئین کی عملداری اور سویلین سپریمیسی کے نہیں چل سکتا۔ آپ ہائیبریڈ نظام بنا کے ملک نہیں چلا سکتے۔ اس لیے ٹھیک ہے جو 8 فروری کو ہوا وہ بڑا افسوسناک ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ لوگوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا کہ اس ملک میں کس طرح سے الیکشنز کو رگ کیا جاتا ہے، کس طرح سے ان الیکشن کو فراڈولنٹلی جو ہے جیتے ہوئے کو ہرا کے، ہارے ہوئے کو جتا کے حکومتیں بنائی جاتی ہیں۔
لوگوں کو ایک بہت بڑی ایجوکیشن ہوئی ہے 8 فروری اور اس کے بعد کے جو حالات ہیں اس سے، میں سمجھتا ہوں اس سے یقینی طور پر ملک کے اندر جمہوریت کی طرف اور آئین عملداری کی طرف ایک قدم اٹھایا جائے گا، کیونکہ لوگ اب پاکستان کا عام شہری سمجھ گیا ہے کہ اس طرح نظام نہیں چل سکتے۔ حامد خان صاحب، ایک تو آپ کی حیثیت ہے تحریک انصاف کے ایک سینئر رہنما کی، دوسری آپ کی حیثیت ہے ایک وکیل کی، اور تیسری حیثیت ہے آپ کی ایک کانسٹیٹیوشنل ہسٹری آف پاکستان کے مورخ کی بھی۔ ماشاءاللہ آپ کی بڑی زبردست کتاب ہے اس موضوع پہ۔ یہ بتائیں کہ اس وقت پاکستان میں جو صورتحال ہے اس میں جوڈیشری ورسز گورنمنٹ ہے یا جوڈیشری ورسز جوڈیشری ہے؟ کیا مسئلہ کیا چل رہا ہے؟ دیکھیے سر، وہی چل رہا ہے جو 70 سال سے اس ملک کے اندر چلتا رہا، یعنی جوڈیشری اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ دیتی رہی ہے۔ کبھی کبھی کچھ عرصے ایسا ہوتا رہا ہے جہاں جوڈیشری نے کچھ اپنی آزادی یا انڈیپینڈنس کا اظہار کیا ہے، لیکن ایک دفعہ پھر ہم اس دور سے گزر رہے ہیں جہاں کہ عدلیہ پوری طرح سے اسٹیبلشمنٹ کے فیصلوں کے ساتھ ہے اور اس کو تقویت پہنچا رہی ہے۔ لہٰذا یہ پاکستان کی جو 70 سال کی تاریخ ہے، عدالتی تاریخ، جس طرح سے وہ پرو اسٹیبلشمنٹ رہی ہے، وہی ہم آج بھی لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہائی کورٹ کے جج جو ہیں وہ خط لکھتے ہیں کہ ان کے اندرونی معاملات میں سیکیورٹی ایجنسیز مداخلت کر رہی ہیں، اس پہ فل کورٹ میٹنگ ہوتی ہے تو اس میں تو جج صاحبان کھل کے ڈکٹیشن لینے سے انکار کر رہے ہیں، تو آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ وہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کھڑے ہیں؟ یہ ایک امید کی کرن ہے، یہ ایک بہت بڑا ایونٹ ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ جس طرح 2007 میں افتخار محمد چوہدری صاحب نے ایک ملٹری ڈکٹیٹر سامنے کھڑے ہوئے تھے تو اس کے اثرات ہوئے تھے، میں سمجھتا ہوں یہ عدالتی تاریخ میں یہ اگلا بڑا واقعہ ہے جہاں ایک پوری ہائی کورٹ تقریباً 75% ان کے ججز جو ہیں انہوں نے کھل کے اظہار کیا ہے اور پبلکلی بتایا ہے کہ یہاں پر کیا ہوتا ہے بیہائنڈ دی سینس۔ تو میں سمجھتا ہوں یہ ایک بہت مثبت چیز ہے، اس کے اثرات ہوں گے، لیکن ابھی تک ہمیں سپریم کورٹ اس معاملے میں واضح نظر نہیں آئی۔ ابھی تک سپریم کورٹ کی جو سپورٹ ملنی چاہیے ان کو اور جو سپورٹ دوسری ہائی کورٹ سے آنی چاہیے وہ ابھی ہمارے سامنے نہیں آ رہی۔ ہاں، بار کی سپورٹ ہے ان 6 ججز کو، اور ان 6 ججز نے جو کھل کے بات کی ہے اس کے اوپر عمل درآمد کرنے کی ضرورت ہے، اس پر ہے، لیکن ابھی عدلیہ نے اپنے آپ کو اور بالخصوص سپریم کورٹ نے ثابت کرنا ہے کہ واقعہ ہی وہ ایک آزاد عدلیہ کے لیے سٹینڈ لیں گے۔ لیکن جس ادارے کے آپ ممبر ہیں، یعنی کہ اب آپ پارلیمنٹ کے ایوان بالا کے ممبر ہیں، کیا اس ساری صورتحال میں پارلیمنٹ کا کردار بہت اہم نہیں ہے، اور خاص طور پر سینٹ آف پاکستان کا کردار بہت اہم نہیں ہے جس کو ہاؤس آف فیڈریشن بھی کہا جاتا ہے؟ کیا آپ کو لگتا ہے کہ اگر عدلیہ میں بیٹھے ہوئے جج کو سٹینڈ لیں تو پارلیمنٹ ان کے پیچھے کھڑی ہوگی؟ ان حالات میں تو ایسی بات نظر نہیں آ رہی، کیونکہ جس طرح سے 8 فروری کو الیکشن رگ ہوئے ہیں تو میں نہیں سمجھتا ہوں پارلیمنٹ جو ہے صحیح معنی میں نمائندہ پارلیمنٹ ہے۔ ان میں وہ لوگ منتخب ہوئے ہیں، میرے اطلاع کے مطابق تو ایون وزیر اعظم الیکشن ہارے ہوئے ہیں اپنا نیشنل اسمبلی کا، جس سیٹ سے وہ کہتے ہیں ان کا جو مخالف ہے اس کے پاس فارم 45 ہے، وہ کہتے ہیں 7,500 ووٹ سے میں لاہور سے جیتا ہوا شہباز شریف صاحب کے خلاف۔ اسی طرح سے ہمارے اطلاعات کے مطابق اور فارم 45 کے مطابق تو میڈم مریم بھی ہاری ہوئی ہیں، اور نواز شریف صاحب تو بری طرح سے ہارے ہوئے ہیں، یاسمین۔ تو لہٰذا یہ میں سمجھتا ہوں کہ جو ایوان ہے، خاص طور پہ نیشنل اسمبلی اور صوبائی اسمبلی، یہ صحیح نمائندگی نہیں کر رہے لوگوں کی۔ اصل پارلیمنٹ یا صوبائی اسمبلیاں کیا ہوتی ہیں؟ آئین کے تحت وہ لوگوں کی نمائندہ ہوتی ہیں، دی چوزن ریپرزینٹیو، جو لفظ استعمال کیا ہمارے آبجیکٹیو ریزولوشن میں، چوزن ریپرزینٹیو ہوتی ہیں، یہ چوزن ریپرزینٹیو نہیں ہیں۔ اچھا، تو آپ کو لگ رہا ہے کہ 4 سال بعد 5 سال بعد کوئی حالات بہتر ہو جائیں گے؟ میں سمجھتا ہوں تاریخ کو اگر ہم دیکھتے ہیں، جب کبھی معاملات اتنے کھل کے سامنے آتے ہیں اور عوام اس بارے میں اپنے رائے کا اظہار کرتی ہے تو معاملات میں تبدیلی آتی ہے۔ یہ وقت سال لگے گا، 2 سال لگے گا، 5 سال لگے گا، میں یہ نہیں کہہ سکتا، لیکن یقینی طور پر آپ کو اس تقریب میں تعمیر کی صورت نظر آ رہی ہے؟ جی میں سمجھتا ہوں،
لوگوں تک اطلاع پہنچنی یا اویئرنیس آنی، یہ ایک بہت مثبت چیز ہے۔